السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اس روئے زمین پر اللہ کی ہر نعمت فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ اسی لیے اللہ نے سورہ رحمان میں مسلم اصول بیان فرمایا: کل من علیہا فان، کہ اس روئے زمین پر اللہ کی جتنی مخلوق، جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہ جانے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ماہ رمضان المبارک یہ آیا تھا اور اسے جانا بھی تھا، چنانچہ یہ ماہ صیام اپنا رخت سفر باندھنے کو تیار ہے۔ یہ ماہ صیام جو دراصل ہمارے تزکیے کے لیے، ہماری پاکی اور صفائی کے لیے آیا تھا، اور اس نے بڑی حسین تربیت فرمائی، بڑا عمدہ زندگی کا ایک نظام ہمیں عطا فرمایا کہ اس ترتیب سے، اس نظام سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہر دن ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان، اعمال خیر کا کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ماہ نے ہماری تربیت فرمائی کہ جسمانی غذائیں کم سے کم کی جائیں،
اس نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا رہنا سکھایا. یہ جسمانی غذا جو ہے ضروری زندہ رہنے کے لیے، لیکن یہ جب کچھ زیادہ جسم میں سرایت کرتی ہے اور جسمانی غذا کا جنون جب زیادہ دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے، میں یہ کھاؤں اور وہ کھاؤں اور اتنا لذیذ کھاؤں اور اتنا عمدہ کھاؤں، تو جسمانی غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات بے لگام ہوتی ہیں. یہ نہ صرف علماء کا بلکہ اطباء اور حکماء کا بھی کہنا ہے کہ معدے کا ہمیشہ بھرا ہوا رہنا اور اس کی خواہش کے مطابق غذائیں ملتی رہنا، اس کا اثر انسانی نفسانی خواہشات پہ ہوتا ہے. وہ بے لگام ہوتی ہیں، وہ بے قابو ہوتی ہیں، وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں کھینچ کر گھسیٹ کر، اور ایمانیات اور روحانیات کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک نے کھانے اور پینے کو کم سے کم کیا، بلکہ صرف رات تک ہی اجازت دی کھانے پینے کی، دن کی حدود میں بھوکا رہنا سکھایا. تو ہمیں اس ماہ سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ماہ مبارک کے بعد کی زندگی میں یقیناً کھائیں، یقیناً پئیں، لیکن ایک حد میں رہ کر، تاکہ ہماری نفسانی خواہشات بے لگام نہ ہوں، بے قابو نہ ہوں. اس ماہ مبارک نے ہمیں نماز کی پابندی سکھائی کہ ہم سب اپنے روزوں کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نماز کی دوڑ لگاتے رہے، کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹ گئی تو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں، نہ کوئی اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ ایسا روزہ قبول ہے. لہذا ہم دوڑتے رہے مساجد کی طرف. بلکہ اس ماہ مبارک نے ہمیں یہ ترغیب دی کہ فرائض کے ساتھ سنتیں ادا کرو، سنتوں کے ساتھ نفل پڑھو، ایک نفل پہ ایک فرض کا ثواب دیا جائے گا. یہ تربیت فرمائی ہماری اس ماہ مبارک نے کہ ہم ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی مساجد کی طرف اسی طرح دوڑ لگاتے رہیں، نمازوں کی پوری فکر کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ، کیونکہ ماہ مبارک ایک مہینے کا تھا اور نماز زندگی بھر فرض ہے. اور سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد میدان آخرت میں نماز کا ہونے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے سوال میں بندہ اگر کامیاب نکلا، انشاءاللہ سارے سوالات اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نماز کے سوال میں پھنس گیا تو پھر آگے کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اور یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم کب پھنسیں گے، کب ہم کامیاب ہوں گے. ہماری نمازیں ہوں گی پابندی سے، سنتیں ہوں گی، نوافل بھی ہوں گی، اس کے ساتھ انشاءاللہ بڑی کامیابی سے وہ مرحلہ طے ہوگا. لیکن نمازوں میں کوتاہی، سستی، نماز کا چھوڑ دینا، یہ اگر ہے تو پھر اللہ کے پاس جواب دہ ہونا آسان نہیں ہے، پھنستے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ماہ مبارک کے گزرتے ہی نمازوں سے بے رغبتی نہ ہو، مسجدوں سے منہ نہ موڑا جائے، بلکہ مسجدوں کی طرف اسی طرح ہمارا تعلق ہو، ہماری رغبت ہو. اس ماہ مبارک نے ہماری تربیت فرمائی کہ اس ماہ میں ہم نے بانٹنا سیکھا، دوسروں کو کھلانا سیکھا، دوسروں کو پہنانا سیکھا، دوسروں کو عطا کرنا سیکھا. مایوس اور غمزدہ چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑانا ہم نے سیکھا اس ماہ مبارک سے. یتیموں کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا ہم نے سیکھا اس ماہ مبارک سے. الغرض عام دنوں میں چند روپیے، چند پیسے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ماہ مبارک میں ایک زکوٰۃ کے بہانے سے ہی صحیح ہم نے نکالنا سیکھا، دینا سیکھا. اس ماہ مبارک نے ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ اصل مومنانہ زندگی یہی ہے، دوسروں کو دو، دوسروں کو عطا کرو، دوسروں کو کھلاؤ. دوسروں کو دینے پہ اللہ جو تمہیں دے گا تم تصور نہیں کر سکتے، اور نہ دے کے جو تم گن گن کر رکھو گے
اس کا کوئی فائدہ نہیں. الذی جمع مالا وعددہ، اللہ فرما رہے جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے جو اپنا مال گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے تھے، جب بھی موقع آتا اللہ کی راہ میں دینے کا نہیں نکالتے تھے. تو اس ماہ مبارک نے ہماری تربیت فرمائی کہ اس ماہ کے بعد بھی یہ مزاج ہمارا رہے، جب ضرورت پڑے راہ للہ کہیں بھی کچھ بھی دینے کی فوراً ہمارا ہاتھ کھلنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور اللہ کی راہ میں نکالنا چاہیے. یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے اور یہی میدان آخرت میں کام آنے والا ہے، یہی ہماری زندگی کی بلاؤں کو دور کرنے والا، یہی ہمارے رزق و کاروبار میں برکت لانے والا ہے. الغرض یہ بہترین تربیتیں فرما کے یہ ماہ مبارک اب آگے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال کے رخصت ہونے کو تیار ہے. لہذا ہم لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ماہ کو رخصت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ نے جو سکھایا، جو سبق دیا، جو تربیت کی، انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے، دائم رہیں گے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اس ماہ کے رخصت ہوتے ہی جو سب سے پہلی رات آنے والی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات. سارا ماہ مومنین نے مزدوری کی، اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کے احکامات کی فرما برداریاں کی. اب جب مزدوری مکمل ہوئی تو دنیا کا دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے. تو آج کی رات مزدوری اور انعام کی رات ہے، لہذا یہ رات ہم ضائع نہ کریں، اس رات کی ہم ناقدری نہ کریں. وہ مزدور کتنا بے وقوف کہلاتا ہے جو محنت تو پوری کیا لیکن مزدوری ملنے کے وقت کہیں اور نکل گیا، ضائع کر دیا اپنی مزدوری کو. ساری دنیا والے اسے بے وقوف کہیں گے، احمق کہیں گے، مجنون کہیں گے. اس سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھے، اور جب وقت آیا انعام لینے کا تو ہم نے بازاروں میں اپنی رات ضائع کر دی. ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. یقیناً ضروریات زندگی ہے، ضروریاتی سامان خریدنا ہے، لیکن اس کے لیے پوری رات ضائع کرنا تو نہیں. وہ گھنٹے کا کام ہوگا، آدھے گھنٹے کا کام ہوگا، وہ جو بھی ہوگا جتنا مختصر ہو وہ ضرور کریں، لیکن پوری رات ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اسے ہی عطا کرتے ہیں، جو منہ موڑتا ہے اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اسے دینے کی. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو منہ موڑا اللہ نے بھی اس سے اپنے دروازے کو بند کر دیا، رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا. اسی لیے منہ نہ موڑیں. آج کی رات جتنا ہو سکے انفرادی طور پہ ہی صحیح نماز میں، دعاؤں میں گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں کہ بارے الہ جو بھی ہوا ماہ مبارک میں کمیاں کوتاہیاں معاف کیجئے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اپنے کرم سے اس کا پورا ثواب عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری تڑپ اور ہماری لگن کو دیکھ کر اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ انشاءاللہ اس کی ذات پر امید ہی نہیں یقین ہے کہ وہ پورا عطا کر دے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. لیلۃ الجائزہ میں بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ ماہ رمضان میں چہرہ نورانی ہوا، جیسے ہی چاند نظر آیا اس نور کو غائب کرنے کی اتنی کوشش میں لگے رہتے ہیں. پورا صاف، حجام کی دکانوں پہ بھیڑ لگی ہے، ٹھیک ہے بالوں کی کٹنگ ہے وہ تو ضروری ہے، اصلاح کرنا ہے، لیکن اس بیچاری سنت کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک مہینے کا کتنا نورانی چہرہ نظر آ رہا تھا، اس طرح صاف کر دیتے ہیں بالکل. یہ دشمنی اچھی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت سے. اسے رہنے دیں. اگر اس کا صاف کرنا خوبصورتی ہوتی تو آقائے دو جہاں کے چہرے انور پہ یہ نور نہ ہوتا. آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت دنیا میں نہیں آیا. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آپ سے حسین نہ دیکھا گیا، آپ سے خوبصورت نہ ماؤں نے جنا ہے، اور آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے چہرے انور پہ یہ سنت، یہ داڑھی مبارک. لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے ایسی بغاوت نہ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور آج کی رات یقیناً مرد کی طرح خواتین کو بھی اپنی زینت اختیار کرنی ہے. کل خوشی کا دن ہے، اللہ سب کو خوشیاں عطا کرے. اچھے پہنے، اچھی طرح سجیں، زینت اختیار کریں. انہی زینت میں سے ایک زینت ہے عورتوں کے لیے مہندی لگانا، جو کہ بڑی اچھی چیز ہے.
ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور پردے کے پیچھے عورتیں بھی تھیں، وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھا کے اپنا حصہ لے رہی تھیں۔ ایک خاتون کا ہاتھ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کس کا ہاتھ ہے، مرد کا یا عورت کا؟ خاتون کہنے لگی میں ہوں فلانا بنت فلاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی لگاؤ ہاتھ پہ۔ اس زمانے کی عورتیں بڑی محنت کش ہوتی تھیں، محنتیں کرنے کی وجہ سے ہاتھ پہ داغ پڑ جاتے تھے، محنتی ہوا کرتی تھیں، تو وہ چیز دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مہندی لگاؤ تاکہ وہ داغ بھی چھپے اور ہاتھ بھی خوبصورت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہندی لگانے کا حکم ہے شریعت میں عورتوں کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ زینت اختیار ضرور کریں، لیکن اس رات یہ ہوتا ہے کہ دوسری ریاستوں کے مرد آتے ہیں، جس میں مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے خاص محلوں میں اپنا اڈا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے سارے محلے کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ وہاں جا رہی ہیں اور نامحرموں کے ہاتھوں سے مہندیاں لگا رہی ہیں۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے کہ کیا شہر میں عورتیں نہیں ہیں مہندی لگانے والی؟ یقیناً ہے، یقیناً ان کا سہارا لیا جائے، ان کے ذریعے زینت اختیار کی جائے، مردوں کے پاس نہ جایا جائے، یہ نامحرم ہے، بالکل یہ آگ ہے، آگ، یہ حرام ہے ان کے پاس جانا۔ لہذا خواتین کے لیے خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، الغرض شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کریں اور رات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ بازار میں جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے چاند رات، گانوں کی آوازیں اور گاڑیوں کی رفتار بھگانے کا ایک طریقہ اور نوجوانوں کا چیخ و پکار، انتہائی طوفان بدتمیزی، کیا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آج آزاد ہونے والا شیطان کیا ہنستا نہیں ہوگا کہ آزاد تو میں ہوا ہوں لیکن کر تو سب یہ رہے ہیں، کوئی حرکت ہماری چھوڑ نہیں رہے۔ یہ آج کی رات کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اتنا پیارا ماہ مبارک اتنی اچھی تربیت کر کے گیا اور ہم پھر طوفان بدتمیزی اور حیوانیت پہ آ جائیں۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، یقیناً یہ نوجوان ایسے نہیں ہوں گے لیکن ان کے دوست و احباب میں، ان کے محفل میں جو ہوں گے ایسے ان کو روکیں کہ بھائی یہ رات اس طریقے سے طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ انسان بنانے کے لیے آئی ہے، اور جو ہم نے مزدوری کی ہے اس کا انعام لینے کے لیے آئی ہے۔ تو اس رات کو بڑی احتیاط اور بڑی قدر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اس رات کے گزرتے ہی نماز آئے گی، نماز فجر، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز۔ دونوں نمازیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن دونوں کا اگر درجہ دیکھا گیا تو فجر کی نماز کا درجہ بڑا ہوا ہے، وہ فرض ہے، اور عید کی نماز واجب ہے۔ پڑھنا دونوں ضروری ہے لیکن درجے کے اعتبار سے فجر کی نماز ضروری ہے۔ بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ وہ مسجدیں جو پوری بھر جایا کرتی تھی رمضان میں ماشاءاللہ، جیسے ہی عید کی فجر آئی آدھی مسجدیں خالی ہیں، تو آدھے لوگ کہاں چلے گئے؟ اور پھر آنے والے ہیں عید کی نماز پڑھنے، ضرور آئیں گے، تو نماز فجر کا کیا قصور تھا؟ وہ تو عید کی نماز سے زیادہ ضروری تھی۔ بلکہ بعض صحابہ کرام کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن فجر چھوڑ کے اگر عید کی نماز پڑھنے آیا ہے تو یہ منافقت ہے، یہ عید کی نماز دکھانے کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ایک ایسا آدمی ہے عید تو منا رہا، عید کی نماز ہی نہیں پڑھا، اس سے بچنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ایمان کی وجہ سے آتا تو فجر کیوں نہیں پڑھا؟ اسی لیے بعض صحابہ نے کہا یہ منافقت ہے، بچائیں اپنے آپ کو اس سے، پوری کی پوری فجر کی نماز پڑھیں با جماعت اور نماز عید بھی ادا کریں۔ بعض مرتبہ ہوا ہے یہ نوجوان رات میں دیر تک جاگے اور سو گئے، اور اس کے بعد ایسے وقت اٹھے کہ اکثر جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے شہر میں، اب ان کی بے چینی کا عالم دیکھنے کا ہے، بہت بے چین، بہت پریشان، میں کہاں عید کی نماز پڑھوں؟ بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے بے چینی نماز چھوٹ جانے پہ، لیکن اس سے پہلے فجر بھی چھوٹی ہے اور وہ بھی چھوٹتی رہتی ہے سال بھر، اس کی بے چینی کہاں چلی گئی؟ وہ تو اس سے بڑی نماز ہے، وہ نماز عید سے بھی بڑی ہے۔ تو جو بے چینی نماز عید کے چھوٹنے پر ہے اتنی ہی بے چینی نماز فجر کے لیے ہونی چاہیے، ہر دن ہونی چاہیے۔ اس لیے کل نماز فجر با جماعت ادا کریں اور نماز عید بھی ادا کریں، اور پوری زندگی نماز فجر پڑھیں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نماز عید ادا کرنی ہے۔ عید کا دن یہ خوشیوں کا دن ہے، اس کی مناسبت سے ہم پر جو چیز لازم کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صدقۃ الفطر لازم کیا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ اور اس زمانے کے علماء اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اتنا پہلے ادا کر دو
کہ جسے تم دے رہے ہو وہ ان پیسوں سے عید کی تیاری کر لے. وہ جو خریدنا ہے عید کے جو بھی اس کی غذائیں ہیں وہ اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ خرید سکے اتنا پہلے دے دو. اب بالکل عید کی نماز کو جاتے ہوئے دیں گے تو فطرہ تو ہمارا ادا ہو گیا, صدقہ فطر ادا ہو گیا, لیکن وہ کام عید کے کام میں وہ پیسے نہیں آئیں گے, وہ دوسری ضروریات میں آئیں گے. اور یہ ہے صدقۃ الفطر, عید الفطر کے لیے خاص طور سے. اس لیے اتنا پہلے ادا کر دیں تو آج ہی جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کر دیں فطرہ, اور جتنا جلد ہو سکے ادا کر کے غریبوں کے خوشیوں میں, غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں. فطرے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اختیارات دیے ہیں. چاہے تو گیہوں کے شکل میں فطرہ ادا کرو, یا جو کی شکل میں, یا کشمش کی شکل میں, یا پنیر کے ٹکڑے بھی اس زمانے میں ہوتے تھے اس کی شکل میں بھی اجازت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کھجور کی شکل میں. یہ سب کے سب اختیارات ہیں. اس زمانے میں اس میں سب سے سستا گیہوں ہے. جو گیہوں کی جو قیمت نکل رہی ہے فطرے کے اعتبار سے ایک شخص کی طرف سے 80 روپیے ہیں. یہ سب سے سستا ہے, اللہ نے دیا ہے اور الحمدللہ اچھا خاصا دیا ہے. تو ہم 80 پر ہی آ کے نہ رک جائیں اور اضافہ کریں. 100 تو مان کے ہی چلیں, ایک فرد کی طرف سے 100 دیں, جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کھجور کی قیمت کے اعتبار سے دیں, کشمش کی قیمت کے اعتبار سے دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن 100 اور 80 سے نیچے آنے کی کوشش نہ کریں. یہ کم سے کم ہے. بالکل ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے, بالغ کی طرف سے بھی نابالغ کی طرف سے بھی, یہاں تک کہ گود میں بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ہے. جتنے لوگ زندہ ہیں گھر کے اندر سب پر صدقہ فطر واجب ہے, سب کی طرف سے ادا کرنا ہے. ہاں جو مرحوم ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. تو لہذا اپنے گھر میں کتنے افراد ہیں سب کو گنیں اور سب کی طرف سے آج ہی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کے صدقہ فطر کو قبول فرمائے. تو یہ عید اور یہ ماہ رمضان اور یہ سب جو ہے تیاریاں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گراں قدر نعمت تھی, اور یہ سب جو ہمیں ملا ہے ہمارے پیارے نبی جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ ان کی قربانیاں, یہ ان کی آمد کا صدقہ کہ آج ہم نے اپنے رب کو پہچانا, اس کی رضا کے لیے روزے رکھے, اس سے دعائیں مانگی, اس سے جڑے. اگر نبی نہ آئے ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا انسانیت کا حال. اسی لیے بے انتہا اتھا دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کے نذرانے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. اللہ ہم سب کی طرف سے بے شمار اور لا تعداد مقدار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائے. اس کے بعد ہم آج سلام پیش کرتے ہیں آپ کے غلاموں کو, صحابہ کرام کو, جن کی قربانیاں اور بے مثال بے نظیر قربانیاں, جس کی وجہ سے یہ دین نہ صرف دنیا میں آیا بلکہ پھیلا پھولا, سرسبز و شاداب ہوا, اور آج ایک مضبوط تناور درخت کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں, انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے. اس کے بعد سے لے کر آج تک جتنے دین کے خدام, مجاہدین, فقہائے کرام, محدثین, مفسرین, اولیاء, صلحاء, جنہوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے دین کی خدمت کی ہے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کی ماہ سیام کی عبادتوں کو, دعاؤں کو قبول فرمائے. آنے والی زندگی میں ماہ سیام کی طرح زندگی گزارنے, گناہوں سے بچنے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.